سیدہ عمرانہ ہیں جھنگ سے. وہ کہتی ہیں جی کہ 9 مئی کے بعد پابند سلاسل عمران خان اپنے بیانات سے خود کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی بجائے اگر خاموش رہ کے اچھے دنوں کا انتظار کریں تو کیا یہ ان کے حق میں بہتر نہ ہوگا. تو عمرانہ بیٹا ایک بات آپ یاد رکھنا، ہمارا مزاج ہی ہمارا مقدر ہوتا ہے، یاد رکھنا. تاریخ بھری پڑی ہے، عمران کا ایک اپنا مزاج ہے. پاکستان کی پورے پاکستان کی تاریخ میں وہ ایک ایسا واحد آدمی ہے جس نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اسے عروج تک لے کے گیا. کرکٹ سے لے کے وہ کیا شوکت خانم سے لے کے نمل یونیورسٹی ویرانہ، اچھا پھر سیاست. اور یہ ایک حیران کن بات ہے، میں خود تھوڑا ضدی آدمی ہوں، لیکن وہ مجھے بھی لگتا تھا کہ دیر از نو فیوچر. وہ اتنے سال وہ ڈٹا رہا، اور جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی وائبل کو سپورٹ کرتی ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک آدمی ہے جس کو کان سے پکڑ کے انہوں نے بنا دیا، کیا فائنانس منسٹر فلانا، نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر گریجولی آہستہ آہستہ وہ ایک اور پروسیس ہے. ادروائز تو وہ اپنے مزاج کا آدمی ہے، اور مزاج تو پھر اس عمر میں آ کے تبدیل یہ ہو نہیں سکتا. مشورہ شاید آپ کا ٹھیک ہو، ٹائپ ہوتی ہے بندوں کی، اس کا ایک اپنا ٹائپ ہے. نیکسٹ ہیں جی سہیل احمد ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور کبھی پاکستان اس کھیل میں نمبر 1 تھا، مگر آج ہاکی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں اور لگتا ہے کرکٹ ہمارا قومی کھیل ہے. کیا ہمارا ہر شعبہ تضادات کا شکار ہو چکا ہے؟ نہیں سہیل صاحب، ایسے نہیں ہے. سپیریئر قوموں کا کلچر، کامیاب قوموں کا کلچر پریویل کرتا ہے. جو مسلمانوں پہ عروج تھا ان کی گئی، وہ آج وہ یہ جبے شبے جو آپ دیکھتے ہو یونیورسٹیوں میں، اور وہ پوپیاں سی، یہ سارا اسپین سے آیا ہے. بے شمار چیزیں جو قومیں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں ان کا سب کچھ ہی پاپولر ہوتا ہے. آج آپ کے بچے جو پہنے پھر رہے ہیں یہ دادے پردادے پہنتے تھے. غور کریں، بچے جو آج کل کی خوراکیں کھا رہے ہیں، جس طرح کے وہ پاستے تو پیچھے تو فلانے تو ٹمکانے، ہوتا تھا پہلے. جن گھروں میں آپ رہ رہے ہیں کبھی سوچا تھا؟ یہ تو مغلوں کے محلات میں بھی استعمال نہیں ہوا یہ مٹیریل جو ہو رہا ہے. وہاں فلش سسٹم ہوتا تھا، مغل حکمران نے اے سی چلا کے بیٹھتے تھے. بتائیں مجھے، ہاتھی جو بہندا سی بیچارہ آگرے ٹردا سی تے چل سو چل لاہور پہنچتے. اب اتنی سی فلائٹ ہے، ختم. مغل اعظم بیچارہ ہاتھی تو بیٹھا ٹوچے لگا رہے ہیں. اچھا گھر دیکھ لو اپنا، یہ کیمرہ پڑا ہے سامنے، یہ ہمارے دادا جان نے بنایا ہے. الٹیمیٹلی جو چیز وہاں مقبول ہوگی، جس کو وہاں پذیرائی ملے گی، وہ یہاں میرے ویسٹ میں چونکہ کرکٹ ہے اور وہ گریجولی پھیلتی گئی، شوقی سکڑتی گئی، ختم. اس لیے اس میں کوئی ایسا کوڑنے والا نہیں، ہم ہر جگہ روبہ زوال ہے. یہی مولوی تھا نا جو ایک زمانے میں بڑی دیر تک یہ کہتا رہا کہ لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے. آج میں اور آپ کہتے ہیں ہاں جی شیطان بولتا ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں کوئی ایک چیز بتا دیں آپ، ایک. ہماری جو مسجد بھی بنتی ہے، گنبد تو مسجد نبوی پہ اوریجنلی تو گنبد نہیں تھا. سو دس از ہاؤ. رہنے دیں، کریڈٹ بھی کیا ہے، ہاکی بھی کیا ہے، جہاں آپ کو پرویل کرنا چاہیے، لیڈ کرنا چاہیے، ڈومینیٹ کرنا چاہیے، وہاں ہماری اوقات ہی کوئی نہیں. ایم اے عربی، ایم اے فارسی، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے ہسٹری، وہ کیا کرنا ہے یہ ایم اے شیم اے. لیکن نہیں، یونیورسٹیوں کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، نوجوانوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے لگے میں. نیکسٹ ہیں جی قدیر احمد ہیں
اٹلی سے، وہ کہتے ہیں جی ماسکو میں دہشت گردی کے واردات میں 100 کے قریب بے گناہ افراد جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. پریشانی اس بات کی ہے کہ اس واردات کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور داعش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں تعلق جوڑا جا رہا ہے. انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی. تو کیا یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پریشانی والی بات نہیں؟ پہلے ہی کیا مشکلات کم ہے، تو پوری دنیا کے مسلمان ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے مجھے بتائیں. یہ مہاتر محمد نے کہا تھا نا کہ او آئی سی جو ہے نا، یہ ہے او آئی سی. کون ہے؟ تعداد میں دوسرا بڑا، باقی تو ہماری کوالٹی تو کچھ چیز ہے ہی نہیں ہے. اور یہ زمانہ اب کوانٹٹی کا نہیں ہے، تعداد کا نہیں ہے، استعداد کا ہے. اب وہ خلا میں ڈنر کر رہے ہیں، پتہ نہیں تقریباً $5 लाख وہ اگر آپ نے میز اپنا ریزرو کرانی ہے. خلا میں ٹماٹر اگا رہے ہیں، مریخ تک وہ پہنچ گئے ہیں. چاند پہ تعمیرات کے لیے انہوں نے بلاکس یا برکس بنانی شروع کر دی ہیں. تو کیا آپ کو پریشانی ہے کس بات؟ یہ بھی سراج الحق صاحب نے، میرا بڑا ان سے پیار ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم آیا ہے، اس نے اظہاری یکجہتی نہیں کیا غزہ کے ساتھ بھی، تو کر بھی لیں گے تو کی ہو جائے گا. یہاں بیٹھ کے اظہاری یکجہتی، اچھا وزیر اعظم کر لے گا تو وہ کون ہے بیچارہ؟ وہ تو ان کے معمولی سے ادارے کی مار ہے جسے IMF کہتے ہیں. اس لیے چھوڑیں. جونا سنگھ ہیں جی کیلیفورنیا امریکہ سے. وہ کہتے جی 2 سال قبل دشمنی پہ قتل ہونے والے بھارتی گلوکار سدھو موسے والا کی بوڑھی والدہ نے IVF ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ننھے بچے کو جنم دیا ہے، مگر بھارتی معاشرہ ان کے اس اقدام پہ ناپسندیدگی ظاہر کر رہا ہے کہ اکلوتے بیٹے سے ہاتھ دھونے والے والدین کی اس اقدام اور معاشرتی رد عمل پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جاہلوں کا، یہ بے وقوفوں کا، یہ پسماندہ ذہنوں کا. یار وہ اکلوتا بیٹا مر گیا، اس کا چہرہ بھی اس میں نظر آئے گا. ایک سائنٹیفک ایک فیسلٹی ہے. پہلے کوئی دل تبدیل ہوتے تھے، پھیپھڑے تبدیل ہوتے تھے، آنتیں کٹتی تھیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا. یہ سائنس ٹیکنالوجی یہ انسانوں کی بہتری کے لیے جو کچھ لے کے آئی ہے، اس کو اگر آپ تو یہ اس میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن میرے لیے تکلیف کی بات ہے ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان، وہ جب کوئی گری ہوئی حرکت کرے گا، کنٹمپرری نہیں ہوگا، آؤٹ ڈیٹڈ اس کا رویہ ہوگا، ظاہر ہے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لائک اٹ. مجھے تو انسان کے ساتھ محبت، میں نہیں جانتا سدھو موسے والے کو، میں نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے لیکن جب when he was murdered مجھے دکھ ہوا. بوڑھے ماں باپ یار، وہ کتو تم نے کیا کیا؟ ماں کی گود اجاڑ دی، باپ کی کہتے ہیں نا لاٹھی. تو یہ اب پچھلے دنوں چند ماہ پہلے کی، چند ماہ بھی نہیں ہوئے، یہ جی وہ پتہ نہیں کسی نے وہاں کسی چبل نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ سورج دیوتا ناراض ہے کیونکہ سولر جو پینل، تو وہاں ایسا بوزنا اور بندر تھا جنہوں نے سولر پینل ہی تو نہیں شروع کر دی ہے. اس کی تصویریں دیکھی میں نے ٹی وی پہ. یہ خطہ کو بددعایا ہوا ہے، ان کو سیریس نہیں لیں. بس تم ہمیں لگتے ہو، تم بھارتی معاشرہ، اس کا مطلب ہے نابالغ معاشرہ ہے، بالکل نابالغ معاشرہ. سائنس اور ٹیکنالوجی یہ آپ نے وہ، آئی ایم سوری، میں مبارکباد دیتا ہوں ان دونوں سدھو موسیٰ والا کے جو والدین ہیں. میں ان کے لیے دعا گو، میں اس بچے کے لیے دعا گو، اللہ اس بچے کو صحت زندگی دے، اور ماں باپ اس کو پروان چڑھتا دیکھے، انہیں اس میں انہیں اپنا مظلوم بیٹا دکھائی دے، خاندان کا وہ جو نام لے کے آگے چلے، چراغ جلتا رہے اس گھرانے کا. یہ ان ہیومن لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.